یہ فوریکس ڈیلرز بتا رہے ہیں انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر اب 274 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ 27 جون کو انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 285 روپے پر بند ہوا تھا۔ تو چلیں جی، ہمارے ساتھ اس وقت ملک بوستان صاحب موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ کیا چیئرمین ایکسچینج کمپنی ہے۔ بہت شکریہ ملک بوستان صاحب۔ یہ ذرا فرمائیے گا، جب سے ابھی خبریں ہی آنا شروع ہوئی ہیں کہ یہ 3 ارب ڈالر کی رقم ملے گی، 9 مہینے تک ملے گی، IMF کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے، تو ایسے میں یہ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ پینک سیلنگ ہو رہی ہے یا کریکشن کی طرف جا رہی ہے یہ فوریکس مارکیٹ؟ دیکھو جی، پینک سیلنگ نہیں ہے، کریکشن ہی ہے، جو کہ بہت زیادہ پاکستان کا ڈیفالٹ کا ڈٹورا اتنا پیٹا گیا کہ لوگ خوف زدہ ہو کے اپنی پوزیشن ہولڈ کر کے بیٹھ کے، خاص طور ایکسپورٹ پروسیڈ 5 سے 6 ارب ڈالر باہر رکی پڑی ہے۔ اس طرح مارکیٹ میں لوگوں نے سونا دھڑا دھڑ خریدنا شروع کر دیا اور ڈالر خریدنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستانی روپیہ ویک ہوا اور ڈیمانڈ بڑی ڈالر کی۔ لیکن یہ طے تھا کہ جو ہی لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے پہلے تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں شہباز شریف اور ڈار صاحب کی محنتوں سے یہ جو معاہدہ طے پا گیا ہے، تو اس میں ان کی جو سٹے باز تھے ان کے چھکے چھوٹ گئے اور انہوں نے اپنے کل سے ہی مارکیٹ میں ڈالر بیچنے شروع کر دی تھے، اور ہمارے پاس جو ایکسچینج کمپنی نے کل مارکیٹنگ کھلی تو 2 گھنٹے میں ہمارے روپے ختم ہو گئے تھے اور ہمیں مجبوراً بند کرنا پڑا۔ کل ہی ڈالر کا ریٹ 270 اور 275 کے درمیان کلوز ہوا ہے، آج اسی پہ اوپننگ ہوئی ہے، اور انٹر بینک کیونکہ آج کھلا ہے 8 دن کے بعد، تو وہ بھی تقریباً 286 سے کم ہو گیا، ابھی 213 روپے گر چکا ہے ابھی تک۔ تو یہ اس وقت ملک بوستان صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ کے خیال میں یہ کتنے دن تک اس طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ اوپر نیچے اتار چڑھاؤ رہے گا، یا اب یہ قدر گرے گی ہی گرے گی؟ نہیں، ابھی لگتا ہے یہ ڈالر کا ریٹ 270 اور 280 کے درمیان ٹریڈ کرے گا اس ہفتے 2 ہفتے، کیونکہ 14 جولائی کو معاہدہ ہونا ہے کنفرم، ابھی کیونکہ سٹاف لیول کا ہوا ہے، پھر ایگزیکٹو لیول کا جب ہو جائے گا تو پھر اس میں ڈالر پھر مزید جو ہے جھٹکا مارے گا، اور اس کے بعد ریٹ جو ہے 260 اور 270 کے درمیان جا سکتا ہے، جو فنڈ میں لے گا یہ 240 تک جا سکتا ہے۔ اچھا، کیونکہ بڑے پیمانے میں لوگوں نے ڈالر اپنے باہر ہولڈ کی ہوئے، ایکسپورٹروں نے، اور یہاں لوگوں نے بڑے پیمانے میں انویسٹمنٹ کی تھی، اور سب کے یہی خیال تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، بچے گا نہیں، لیکن اللہ نے پاکستان کو بچا لیا ہے، اور اس میں یہ پاکستانی روپیہ بھی ریکور کرے گا۔ لیکن ملک صاحب ایک اور چیز بھی ہے نا کہ آگے یہ جب LCs وغیرہ کھلیں گی تو پھر ڈالر کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ پھر اس سے پھر آگے بڑھے گا ڈالر؟ نہیں، اس کا امپیکٹ نہیں ہے، کیونکہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے وہ ڈیمانڈ بڑھی تھی حوالہ مارکیٹ میں، بلیک مارکیٹ میں جو کنٹینر 7,000 کھڑے تھے پورٹ پہ، ان کو انہوں نے کہا جی آپ 4 ارب ڈالر کی ریکوائرمنٹ تھی، ڈیمانڈ تھی، جو کہ مارکیٹ میں تھی ڈیمانڈ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، تو انہوں نے کہا جی آپ اپنی مرضی سے ان کا ارینجمنٹ کریں، تو وہ انہوں نے حوالہ مارکیٹ سے خریدنا شروع کیا، جس کی وجہ سے ہماری ورکر میں آپ نے دیکھا 500 ملین ڈالر پر منتھ کم ہو گئی، تو اب حکومت نے اس پہ پابندی لگا دی کہ نہیں جی آپ انٹر بینک سے ہم دیں گے، تو یہ ڈیمانڈ جو ہے اب کوئی بار کی تو ہے نہیں جس پہ فرق پڑتا، اور فرق پڑنے سے ہی ڈیمانڈ جو ہے بلیک مارکیٹ میں بڑی تھی، تو اب لوگ سارے سیل ہی کریں گے، جو گرتا جائے گا زیادہ سیلنگ آئے گی، اور حکومت نے پالیسیاں جو 2-3 انٹروڈیوس کرائی ہیں، ایک خاص طور پہ جو بانڈڈ ویئر ہاؤس بنائے ہیں آئل کی سپلائی کے لیے، جو کہ اسمگلنگ ہو کے ایران سے آ رہا تھا، وہ ان کو ویئر ہاؤس کی اجازت دے دی ہے۔ اس طرح ڈائمنڈ کارڈ کا جو دیا 50,000 ڈالر جو پیمنٹس کا چکر جو تھا، ہاں، تو اس میں اگر 2 لاکھ ڈائمنڈ کارڈ ایشو ہوتے 10 ارب ڈالر اکٹھے ہو سکتے ہیں، 1 کروڑ 20 لاکھ پاکستانی ہے، تو 50,000 ڈالر ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن اس میں سہولتیں اتنی زیادہ ہے کہ ہر پاکستانی اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس سے 112 ارب ڈالر کا جو پیکج ہے وہ IMF کی وجہ سے رکا پڑا تھا، وہ ہو جائے گا۔ اس طرح آئل ریفائنریاں لگنی تھی، یہ ساری چیزیں سگنل تھے جو کہ گرین سگنل کا انتظار کرتے، IMF جو معاہدہ کرے گا تو ہم لوگ اپنے اس پہ ورک جو ہے شروع کر دیں گے، جس سے روپیہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت مضبوط ہوگا۔ یعنی کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ پیسے ملنے جب شروع ہو جائیں گے تو 240 تک آ جائے گا ڈالر؟ بالکل، یہ بلوم برگ نے کہا ہے کہ پاکستانی روپیہ انڈر ویلیو، اس کی ریئل ویلیو 240 ہے، تو ہم چلو باقی کو چھوڑے، ان کو تو مان لیں، ان کو زیادہ مانتے ہیں ہمارے کو۔ اور مجھے ایک ہم ڈفرینس دیکھ رہے تھے انٹر بینک کا اور اوپن مارکیٹ کا، اس میں کیا صورتحال رہے گی؟ وہ تو اب الٹی ہوگی گنگا، وہاں پہلے 35 روپے فری مارکیٹ میں زیادہ تھا، اور یہاں کم تھا، اب انٹر بینک کا ریٹ زیادہ ہے اور فری مارکیٹ کا کم ہے، تو اب سارا کا سارا بھاؤ جو ہے انٹر بینک میں ہی آئے گا انشاءاللہ۔ ملک بوستان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ جناب۔ اور ڈالر کے حوالے سے جی، ڈالر کی قدر گرتی جا رہی ہے، روپے کی قدر بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی یہ IMF کی اس جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے اس کے بعد سے ہی